ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، خصوصاً مولانا مرحوم ہاشم جعفری صاحب کے لیے، اور آج ایک طالب علم کا، نجف اشرف کے ایک طالب علم کا انتقال ہو گیا، اور اپنے اپنے مرحومین کو بھی اس فاتحہ میں شامل کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما ابن عمه علي بن أبي طالب الغالب كل غالب مطلوب لكل طالب، إمام المشارق والمغارب الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، بشر عبادي الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك هداهم الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ معزز سامعین، سلسلہ مجالس کی تیسری گفتگو ہے، اور کل بات یہاں پر پہنچی تھی کہ میں نے ایک روایت کی سند پیش کی تھی، اور اس کے بعد آج وہ روایت پیش کرنی ہے۔
قبل اس کے کہ روایت پیش کروں، جو نئے چہرے یہاں پر نظر آ رہے ہیں، نہیں معلوم موضوع گفتگو سے واقف ہیں یا نہیں۔ موضوع ہے عقل اور اہل بیت۔ تو آج قبل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کروں، جو روایت مجھے پیش کرنی ہے، پہلے آپ عقل کی تعریف سن لیجئے کہ عقل کہتے کسے، کیونکہ کل بھی یہ بحث، یہ گفتگو رہ گئی تھی۔ اب دیکھیے، عقل کی تعریف کرنے سے پہلے مجھے ایک مقدمہ آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ ہر چیز کے لیے، ہر ذیل مقدمے کے لیے ایک مقدمہ ہے، اور ہر مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک تمہید ہے۔ دیکھیے، جب بھی آپ سے کہا جائے گا کہ کسی چیز کی تعریف کیجیے، بتائیے کہ یہ چیز کیا ہے، تو تعریف کی کچھ اقسام ہوا کرتی ہیں، جس میں سے مشہور ترین جو اقسام ہیں وہ یہ ہے، یا تو آپ اس چیز کی تعریف حقیقی کریں۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، تعریف حقیقی کریں، یا یہ کہ آپ اس چیز کی تعریف بالمثال کریں، یا یہ کہ آپ اس چیز کی تعریف لازمے کے ذریعے سے کریں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دو مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، اور پھر میں آپ سے بیان کروں گا کہ عقل کسے کہتے ہیں۔ پہلی مثال لے لیجئے، آپ مجھ سے سوال کریں کہ انسان کسے کہتے ہیں، انسان کی تعریف کیجئے، تو میں آپ سے کہوں گا انسان کہتے ہیں حیوان ناطق کو۔ یعنی تصور حیوان آپ کے ذہن میں ہو کہ حیوان کسے کہتے ہیں، اور اسی حیوان کو اگر شعور دے دیا جائے تو یہ انسان ہے۔ یہ انسان کی ایک تعریف ہے۔ اچھا، ایک دوسرا شخص آیا اور مجھ سے آ کے کہے کہ بتائیے انسان کسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا یہ ہمیں دیکھ لیجئے، یہی انسان ہے، یہی انسان ہے۔ اگرچہ کہ آج کل تو ایمان تو دور کی بات، انسان بن جائے یہ بڑی بات ہے، ایمان تو بات کا مرحلہ ہے۔ تو دیکھیے، یہ ہوتی ہے تعریف بالمثال، کہ میں نے اس شخص کے سامنے ایک مثال پیش کر دی۔ تیسرا شخص آیا، اس نے مجھ سے سوال کیا، کہا یہ بتائیے کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا انسان اسے کہتے ہیں جو چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور اپنی مرضی سے چلتا پھرتا ہے۔ یہ میں نے انسان جو کام کرتا تھا اس کے ذریعے سے انسان کی مثال پیش کر دی۔ بات واضح آپ کی؟ ایک اور مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ آپ مجھ سے سوال کیجئے گھڑی کیا ہوتی ہے، میں آپ سے کہوں گھڑی وہ ہوتی ہے کہ جو وقت بتاتی ہے۔ یہ میں نے گھڑی کی خصوصیت کے ذریعے سے گھڑی کی تعریف کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ مجھ سے کہیں کہ گھڑی کیا ہوتی ہے، میں نے کہا یہ دیکھ لیجئے جو ہم نے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے یہ چیز گھڑی ہوتی ہے۔ یہ بھی گھڑی کی ایک تعریف ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا گھڑی کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک اور صاحب میرے پاس آئے، کہا بتائیے گھڑی کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا گھڑی وہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے میں مجلس پڑھنے آتا ہوں۔ گھڑی کا مجلس پڑھنے سے ربط کیا ہے؟ یعنی گھڑی جب 8:30 بجاتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اب مجھے گھر سے نکلنا ہے اور امام بارگاہ پہنچنا ہے۔ یہ بھی گھڑی کی ایک تعریف ہے۔ تو تعریف کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اب جب آپ کلام آل محمد کے اندر غور کریں گے تو عقل کی جو تعریف کی گئی وہ تقریباً 2 طریقوں سے کی گئی۔ یا تو عقل کی خصوصیات بتا کر عقل کی تعریف کی گئی، عقل کی خصوصیات بتا کر عقل کی تعریف کی گئی، یا عقل کے لازمے کے ذریعے سے عقل کی تعریف کی گئی۔ عقل کی خصوصیات ایک روایت کے اندر بتائی گئی کہ دیکھو جہاں پر یہ 75 صفتیں ہوں سمجھنا وہاں پر عقل ہے اور عقل کا کمال بھی ہے۔ اب وہ 75 صفات جو ہے بتائی گئی ہیں، اصول کافی کی ایک طویل حدیث ہے۔ کہ دیکھو جہاں پر خیر نظر آئے سمجھنا وہاں عقل ہے، کہ دیکھو جہاں پر سخاوت نظر آئے سمجھنا وہاں پر عقل ہے، کہ دیکھو جہاں پر نماز نظر آئے سمجھنا وہاں پر عقل ہے، کہ دیکھو جہاں زکوٰۃ نظر آئے سمجھنا وہاں پر عقل ہے، کہا دیکھو جہاں پر صلح نظر آئے سمجھنا وہاں پر عقل ہے۔ اب اس کے برعکس جہل کی تعریفیں کی گئی، کہا جہاں پر فساد نظر آئے سمجھنا وہاں پر جہل ہے، جہاں پر توہین نظر آئے سمجھنا وہاں پر جہل ہے۔
تو اس طریقے سے جہل اور عقل کی صفات بیان کی گئی، اور ایک مرتبہ لازمے کے ذریعے سے عقل کی تعریف کی گئی، لازمہ پیش کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا، ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد، کہ مولا یہ بتائیے وَمَا الْعَقْلُ، مولا یہ بتائیے کہ عقل کیا ہوتی ہے؟ توجہ کیجئے گا جواب پہ۔ تو مولا نے کہا مَا عُبِدَ بِهِ الرحمن، عقل وہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے، جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے وہ عقل ہوتی ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا مولا وَمَا الَّذِي عِنْدَ الْمَعْوِيَةِ، مولا وہ چیز کہ جو معاویہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ اگر عقل کی تعریف یہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے تو وہاں تو شیطان کی عبادت نظر آتی ہے۔ تو مولا یہ بتائیے وَمَا الَّذِي عِنْدَ الْمَعْوِيَةِ، مولا وہ جو معاویہ کے پاس چیز ہے وہ کیا ہے؟ امام نے کہا تِلْكَ النَّقَرَةُ تِلْكَ الشَّيْطَنَةُ، یہ کیا ہے؟ یہ جہل ہے۔ یہاں پر مقدمات جہل سے بنے ہیں، اسی لیے امام نے کہا انہا شبیہۃ بالعقل ولیس بالعقل، یہ عقل سے شباہت رکھتی ہوئی کوئی چیز ہے، عقل نہیں ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ عقل سے شباہت رکھتی ہوئی کوئی چیز ہے، یہ کام تو عقل جیسے بعض مقامات پر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو عقل کے بعض کام ہے وہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مگر یہ شیطنت ہے، تلک الشیطنت تلک النقرہ۔ تو اب دیکھیے گفتگو یہاں سے آگے بڑھاتا چلوں۔ اب میری روایت جو میں آپ کو پیش کرنے جا رہا تھا، جو روایت جو کل چھوڑی تھی اسے میں آج مجلس کے اختتام پر مکمل کروں گا، مگر اب دیکھیے یہ عقل، جب امام کی گفتگو آ گئی العقل ما عبد بہ الرحمن، جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے، تو ہشام ابن حکم جو ساتویں امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جو ساتویں امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ امام سے ہشام کہہ رہے ہیں ان اللہ اکمل الحجج بالعقول، پروردگار عالم نے حجتوں کو تمام کیا عقل کے ذریعے سے۔ کل میں نے اس کا ایک ٹکڑا پیش کیا تھا، ایاک اصیب و ایاک اعاقب، تیرے ذریعے سے میں ثواب دوں گا، تیرے ذریعے سے میں عقاب دوں گا۔ یعنی قیامت کے دن جب پروردگار عالم سوال کرے گا تو پروردگار آپ پر پہلے حجت کو تمام کرے گا کہ دیکھو تم اس ڈائریکشن سے آئے ہو، اس طریقے سے آئے ہو کہ جو طریقہ مجھے مطلوب نہیں تھا۔ تو آپ خدا سے سوال کریں گے پروردگار تو کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کے ذریعے سے میں تیرے بتائے ہوئے طریقے کو درک کر سکتا تھا؟ تو خدا کہے گا کیا میں نے تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ میں نے تمہیں عقل دی تھی، اس کے ذریعے سے تم تعین کر سکتے تھے۔ اب آج دیکھیے کس طریقے سے عقل کے ذریعے سے اس طریقے کا تعین ہوگا۔ آج گفتگو یہاں سے شروع ہوگی، کس طریقے سے عقل کے ذریعے سے۔ تو امام کہہ رہے ہیں ان اللہ اکمل الحجج بالعقول، پروردگار عالم نے حجتوں کو تمام کیا عقل کے ذریعے سے، وَنَصَرَ النَّبِيِّينَ بِالْبَيَانِ، اور انبیاء کی نصرت کی بیان کے ذریعے سے۔ یعنی انبیاء کا کام تھا بیان دینا، عقل کا کام تھا اس بیان کو درک کرنا۔ انبیاء نے بیان دینے میں کوتاہی نہیں کی، عقل نے درک کرنے میں کوتاہی کی کہ نہیں کی؟ دیکھو ایک کام ہمارا تھا کہ راستہ ہم تم کو بتاتے، نمائندہ ہم بھیجتے، ہم نے نمائندہ بھیجا، نصر النبیین بالبیان، ہم نے اپنے نبیوں کی نصرت کی بیان کے ذریعے سے۔ دوسرا کام تمہارا تھا کہ اس بیان تک پہنچتے، کیسے پہنچتے؟ امام آگے کہہ رہے وَدَلَّهُمْ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ بِالْأَدِلَّةِ، اور پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت تک پہنچانے کے لیے دلیلیں قائم کی۔ کیا دلیل دی؟ اب امام نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَسَحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ امام کہہ رہا ہے دیکھو خدا نے پہلا مرحلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ربوبیت سے۔ اس جملے پہ توجہ رکھیے گا۔ پروردگار نے انسان کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں۔ کس طریقے سے بتایا؟ قرآن کی آیت تو شاہد پیش کر رہا ہوں، ورنہ عقل خود اس کو درک کر رہی ہے۔ کس طریقے سے بتایا؟ مولا ہشام سے کہہ رہے دیکھو خدا نے قرآن میں کیا کہا، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، وَفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور وہ کشتی کے جو سمندر کی لہروں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، جس میں انسانوں کے لیے فائدہ رکھا، بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جس میں انسانوں کے لیے فائدہ رکھا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور آسمان سے پانی برسایا۔ انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ زمین جو بنجر تھی، جو مردہ ہو چکی تھی، وہ زندہ ہو گئی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور جب یہ زمین مردہ ہو گئی تھی تو ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ توجہ کیجئے گا۔ اور پھر کیا کیا؟ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں مختلف جانوروں کو ہم نے اس زمین میں پھیلا دیا۔ اب انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ ان جانوروں کو بھی کوئی رزق دے رہا ہے۔ انسان یہ تو دیکھ رہا ہے کہ ان جانوروں کو بھی کوئی رزق دے رہا ہے۔ ارے وہ زمین کی تہ میں جانور ہے، وہاں تک رزق کو پہنچا کیسے؟ انسان سوچ رہا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، کیا تم نے اس ہوا کو چلتے ہوئے محسوس نہیں کیا؟ یہ ان ہواؤں کو چلایا کس نے؟ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَسَحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ بادل کے جو آسمان اور زمین کے درمیان ٹکے ہوئے ہیں، جو آسمان کو زمین سے ملنے نہیں دے رہے، زمین کو آسمان سے ملنے نہیں دے رہے۔ لآیات، اس میں نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل کے لیے۔ آ گئی بات ربوبیت تک۔ اب آپ کچھ دیر کے لیے فرض کیجئے آپ ہیں اس دنیا میں اور آپ کی عقل ہے۔ اب آپ ذرا تصور کرنا شروع کیجئے کہ پروردگار عالم نے میرے کھانے کا بندوبست کس نے کیا؟ اس پانی کو کس نے برسایا؟ میرے سفر کے لیے سواریاں کس نے مہیا کی؟ اس زمین سے غذا کس نے اگائی؟ یہ پانی آسمان سے کس نے برسایا؟ یہ دریا جو میرے سامنے ہے یہ کس نے بہایا؟ یعنی کوئی تو تھا کہ جس نے میری تربیت کی ذمہ داری لی تھی، جس نے مجھے پالنے کی ذمہ داری لی تھی۔ یہ عقل آپ کو پہنچا رہی ہے پروردگار کی ربوبیت تک۔ توجہ کیجئے گا، یہ عقل آپ کو پہنچا رہی ہے پروردگار کی ربوبیت تک۔ اب جب انسان پروردگار کی ربوبیت تک پہنچ گیا تو اب دیکھیے مولا آگے کیا فرما رہے ہیں، یا ہشام ان اللہ جعل ذالک دلیلا علی معرفتہ، پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کو دلیل قرار دیا کہ دیکھو اس کے ذریعے سے اس کی معرفت کو حاصل کرو، کہ کوئی تو ہے کہ جس نے تمہاری پرورش کا ارے کیا یہ پانی تم اپنے ساتھ لائے تھے؟ توجہ تو کیجئے، کیا یہ پانی تم اپنے ساتھ لائے تھے؟ تم تو ماں کے پیٹ سے اس طرح سے آئے تھے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم تو کچھ جانتے بھی نہیں تھے۔ یہ پیدا ہونے کے بعد تمہیں کس نے بتایا کہ ماں کے پستان سے کس انداز سے دودھ کو کھینچنا ہے؟ یہ تمہیں شعور کس نے دیا؟ جب ماں بھی نہیں سمجھا سکتی تھی، باپ بھی نہیں سمجھا سکتا تھا، تو کوئی تو تھا کہ جس نے تمہیں سمجھایا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو کوئی تو تھا کہ جس نے تمہیں سمجھایا۔ وہ کون تھا؟ پہنچ گئے ربوبیت تک۔
کہ کوئی تو تھا کہ جس نے پالنے کا بندوبست کیا. اب یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں, کبھی خود کو کسی کو پالنے والا مت سمجھنا. اگر خود کو کسی کو پالنے والا سمجھو گے نا تو یاد رکھنا اس کی ربوبیت میں شریک ہونا چاہ رہے ہو. ارے تم ہو کیا؟ ہم نے تو تمہیں ایک آلہ بنایا تھا, یہ تو دیکھو کہ تمہیں دینے والا کون تھا. یہی تو وجہ ہے کہ سورہ یاسین میں یہ ارشاد ہو رہا ہے, جو مردوں پر پڑھی جاتی ہے کاش کہ زندوں پر بھی پڑھی جائے. جو سورہ یاسین میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا کیا, ارے جب خدا کو ان کو کھلانا ہوتا تو خدا خود کھلا دیتا, ہم اپنے مال میں سے کیوں دیں؟ ہم اپنے مال میں سے کیوں دیں؟ خدا کو کھلانا ہوتا تو خدا خود کھلا دیتا. تو خدا وہاں یہی تو جواب دے رہا ہے, ارے رسول ان سے ذرا یہ تو پوچھو یہ خود لے کر آئے تھے. تو اپنے آپ کو ربوبیت کے قابل مت سمجھنا. اسی لیے میں نے آیت پیش کی تھی, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے پالنے والے نے یہ فیصلہ کر لیا. جبکہ آیت میں والدین کا ذکر ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ احسان کرنا, مگر یہ نہیں کہا گیا کہ دیکھو وہ پالنے والے ماں باپ ہیں. کیوں دلیل دے دوں؟ اس لیے کہ اگر پالنے والے ماں باپ ہوتے تو پھر کسی بچے کی ماں بچپن میں نہیں مرتی. توجہ کیجئے, اگر پالنے والی ماں ہوتی تو پھر خدا پر لازم تھا کہ کسی بچے کی ماں بچپن میں نہیں مرتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور ہے. ارے تم پالنے والے نہیں ہو. اب یہ مت کہنا کہ مجلس سے کچھ کاٹ لو کسی کو پالنے کے لیے دے دو, یہ مت کہنا. ربوبیت میں شریک ہونے کی کوشش مت کرنا. ارے یہ تو وہ دروازہ ہے جہاں پر خلقت پلتی ہے. دیکھو اگر کسی کو پالنا ہے تو اس کو اس دروازے کا رخ کرواؤ, وہ اس دروازے تک پہنچ جائے گا, پھر خود پلنا شروع ہو جائے گا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. محمد وآل محمد بلندتر سلوات. تم کون ہوتے ہو پالنے والے؟ یا رسول اللہ. تو تم کون ہوتے ہو پالنے والے؟ تم ہو پالنے والے؟ ارے تمہیں ہم نے پالا. اپنے آپ کو خدا کی ربوبیت میں شامل مت کیجیے. اور اب جب ربوبیت کی بات آئی گئی تو سنیے یہاں پر, اب یہ عقل درک کر رہی ہے, یہ عقل درک کر رہی ہے کہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے جس نے مجھے پالا, تو امام نے کیا کہا, ان اللہ جعل ذالک دلیلا علی معرفتہ, پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کو اپنی معرفت کی دلیل قرار دیا. اور پھر کس بات کی دلیل ہے؟ بے ان لہم مدبرن, ذرا غور کرو کیا ان چیزوں کی تدبیر کرنے والا کوئی ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے صفات مجھے نہیں معلوم کہ انسان کو اس سے کتنی صفتیں معلوم چلی, لیکن اتنا تو پتا چل گیا کہ ان کی تدبیر کرنے والا کوئی ہے. تو جس نے میری تدبیر کی میرے مادی معاملات کے اندر, میرے دنیاوی معاملات کے اندر جس نے میری تدبیر کی, تو اب عقل یہ درک کرتی ہے کیا اس نے جب ان تمام چیزوں کی تدبیر کی تو کیا مجھے بیکار خلق کر دیا, یا میرے لیے بھی اس نے کوئی تدبیر کی ہے؟ اب یہ عقل کا دوسرا سوال ہے, کیا ان تمام چیزوں کو, جن تمام چیزوں کو میری خدمت میں مہیا کر دیا کہ دیکھو ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ, زمین سے فائدہ اٹھاؤ, دریا سے فائدہ اٹھاؤ, کشتی سے فائدہ اٹھاؤ, ان جانوروں سے فائدہ اٹھاؤ, ہر چیز سے فائدہ اٹھاؤ, تو کیا اس نے ان تمام چیزوں کو میرے لیے خلق کیا اور مجھے بیکار خلق کیا؟ عقل سوال کرتی ہے.
یہ وہ سوال ہے کہ جہاں سے انسان یہاں پر پہنچتا ہے کہ یقیناً اب مجھ سے کسی چیز کا تقاضا ہوگا، اب مجھ سے کسی چیز کا تقاضا ہوگا، مجھ سے کس چیز کا تقاضا ہے؟ اور اگر یقین سے نہیں بھی پہنچتا تو کم از کم انسان احتمال ضرور دیتا ہے۔ درجے ہے نا 10%، 20%، 30%۔ جس نے جتنی غور سے نشانیوں کو دیکھا وہ اتنا جلدی خدا کی طرف پہنچا۔ اب دیکھیے پھر سے سنیے جملہ، اب سمجھ میں آیا امام نے کیوں کہا تھا عقل کی تعریف میں معبد بہ الرحمن، جس کے ذریعے سے رحمان کی اطاعت کی جائے۔ تو اگر 10%، میں سب سے کم والے شخص پر بات کروں، اگر کوئی 10% بھی یہ احتمال دے کہ اس نے مجھ سے کچھ تو چاہا ہے، اور اگر میں نے اس کے اس کچھ کو انجام نہیں دیا تو دینے والا جو ہے وہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ احتمال ہے جو انسان کو اب اس تک و دو میں لگائے گا کہ ڈھونڈوں تو صحیح کہ اس نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ تو اب توجہ کیجئے، اب وہ ڈھونڈنے نکلے گا کہ اس نے میرے لیے پیغام کیا بھیجا ہے۔ مگر مجھے یہاں پر ایک اور جملہ کہنے دیجئے اور سنیے، یہ میں اور آپ ہیں، یہ میں اور آپ ہیں کہ جو ان نشانیوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں۔ یہ میں اور آپ ہیں کہ جو اس خلقت کو دیکھ کر خدا تک پہنچتے ہیں۔ میں نے مخلوقات کو دیکھا تو کہا اس کا خالق کوئی ہوگا، لیکن ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جو عجیب جملہ ہے، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، کہ جس کی ذات دلیل ہے اس کی ذات کے اوپر۔ توجہ کیجئے، یعنی ہمارے لیے دلیل ہے یہ تمام مخلوقات، مدلول ہے خدا کی ذات، اس کے لیے دلیل بھی ذات ہے، مدلول بھی ذات ہے۔ اس نے مخلوقات کو دیکھ کر نہیں پہچانا، اور میں کہوں گا یہ اس کا حق تھا کہ وہ یہ جملہ کہتا۔ کیوں اس کا حق تھا؟ اس لیے کہ کائنات کی ساری چیزیں ان کی نظروں کے سامنے خلق ہوئی۔ جن کی نظروں کے سامنے ساری چیزیں خلق ہوئی ہو، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر خدا کو نہیں پہچان، بلکہ وہ تو وہ ہے کہ فرشتے کہنے لگے کہ ہم نے جب ان کو دیکھا تو ہم سمجھے کہ اس کی تسبیح کیسے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ حق ہے۔ توجہ کیجئے، اب انسان ہدایت کو ڈھونڈنے نکلے۔ اب دیکھیے کہ خدا نے کیا بھیجا۔ تو اب جو روایت مجھے کل پڑھنی تھی وہ آج پڑھ دوں۔ اور روایت کیا ہے؟ روایت ہے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام۔ لما خلق اللہ العقل، جب پروردگار عالم نے عقل کو خلق کیا، ثم قال له اقبل، پھر اس عقل سے کہا کہ قریب آ۔ تو یہ عقل اقبلا، یہ قریب ہوئی۔ پھر اس سے کہا ادبر، پیچھے ہٹ جا۔ ادبرا، یہ عقل پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی آپ کے سامنے، اِنَّا لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْن، پروردگار عالم نے بندوں پر دو حجتیں رکھی ہیں، حجتٌ ظاہرۃ و حجتٌ باطنۃ۔ ایک حجت ظاہری کی صورت میں ہے، ایک حجت باطنی کی صورت میں۔ حجت ظاہری کیا ہے؟ اما الحجت الظاہر فہی الرسل والانبیاء، یہ رسول اور انبیاء ہیں۔ وَأَمَّا الْبَاطِنُ، اور جو باطنی حجت ہے وہ کیا ہے؟ ہی العقل، یہ عقل ہے۔ تو اب توجہ کیجیے، یہاں پر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ جب باطنی حجت کو خلق کیا تو اس کے بعد کہا اقبل، آگے بڑھ، تو وہ عقل آگے بڑھی۔ پھر کہا ادبر، پیچھے ہٹ جا، تو وہ عقل پیچھے بڑھی، پیچھے ہٹی۔ اب میں نے روایت آل محمد میں ڈھونڈا کہ اس اقبل کا کیا مطلب، اس ادبر کا کیا مطلب۔
اس اقبل کا کیا مطلب؟ اسے قریب کیوں کیا گیا، اسے دور کیوں کیا گیا؟ تو روایات تو اس سے خالی نظر آئی، مگر علماء کے کچھ کلام ہیں. بعض نے کہا کہ اس لیے کہ جب خلق کیا گیا تو عقل وحشت زدہ تھی. عقل کو جب خلق کیا گیا تو عقل وحشت زدہ تھی، لہٰذا اپنے سے مانوس کرنے کے لیے اسے قریب کیا گیا. تو اپنے سے مانوس کرنے کے لیے اسے قریب کیا گیا. بعض نے کہا نہیں، اس وجہ سے قریب کیا گیا کہ یہ مراتب بیان کیے جا رہے تھے. اقبل یعنی عقل کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ آگے بھی بڑھے گی. توجہ کیجئے، یعنی عقل کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ آگے بھی بڑھے گی، اور عقل کے اندر یہ قدرت ہے کہ یہ پیچھے بھی ہٹے گی. تو یہ جو دوسرا معنی ہے اس کی تائید ملتی ہے، اس کی تائید قرآن سے ملتی ہے. وہ کیسے کہ دیکھیے، یہ جب آگے بڑھے گی تو انسانیت، یہ جب آگے بڑھے گی تو انسانیت کمال پر جائے گی، کیونکہ اس کے علاوہ انسان میں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو جانور سے بھی بدتر کہا جائے. لہٰذا جب یہ آگے بڑھے گی تو انسانیت، جب یہ پیچھے ہٹے گی تو قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور ہیں. توجہ کیجئے، یہ جانور ہیں. نہیں جانور نہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. کیونکہ جانور تو وہ ہے، توجہ کیجئے، کیونکہ جانور تو وہ ہے کہ جہاں نہ آگے بڑھنا نہ پیچھے ہٹنا، وہ جیسا آیا تھا ویسا ہی رہا. انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آگے بڑھے گا تو اشرف المخلوقات، اور اگر پیچھے ہٹے گا تو جانور سے بھی بدتر ہو جائے. تو یہ جو عقل سے پیچھے ہٹے، اللہ، جو عقل سے پیچھے ہٹے وہ جانور سے بدتر ہو گیا. جو حجت باطنی کا دامن چھوڑے وہ جانور سے بدتر ہو گیا. ارے جو حجت ظاہری کو چھوڑ کے چلے جائے اس کے لیے میں کیا جملے ادا کروں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. جو حجت ظاہری کو چھوڑ کر چلے جائے اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ حجت ہے نا، دونوں حجتیں. تو پروردگار یاد رکھیے کہ اس حجت کے اوپر اس حجت کو خدا نے فضیلتیں دی ہیں. عقل کی حجت کے اوپر خدا نے اس حجت کو فضیلتیں دی ہیں، اس لیے کہ عقل تمہیں دنیاوی نعمات تک تو رہنمائی کر سکتی تھی. مگر ذرا یہ بتائیے، میں اگر وہ پیچھے بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھوں یہ بتائیے یہاں پر کون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات سے پوچھوں یہ بتائیے یہاں پر کون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ عقل بتا سکتی ہے یہاں پر کون؟ تو بھائی وہاں کی عالم کی خبریں یہاں تک کون لائے گا؟ تو جو یہاں کی خبریں تم تک پہنچائے اس کی اتنی فضیلت، اور جو وہاں کی خبریں لے کر آئے تو اسے کیا مقام دیا ہوگا. تو دیکھیے یہاں پر بھی اقبل کہا، یہاں پر بھی اس کو قریب کیا. اور اب بتاؤں حجت ظاہری کو کیسے کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت کیا. کیوں لے گئی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں. تو اسے بھی قریب کیا گیا. تو دیکھیے اسے کس انداز سے قریب کیا گیا، اسے کس انداز سے قریب کیا گیا. اب اسے قریب کیا گیا وہ بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. کوئی آیت اور کوئی روایت بیان نہیں کر رہی. میں نے پہلے ہی کہا اقبل اور ادبر کا کیا معنی؟ خدا جانے عقل جانے، یا خدا جانے اور عقل والے جانے. توجہ کیجئے. اسی طریقے سے جب وہاں پر بلایا تو اتنا تو کہہ دیا کہ کچھ نشانیاں بتائی تھی، لیکن جب بات آئی پروردگار بتایا کیا تھا تو کہا فَأَوْحَا إِلَيْهِ مَا أَوْحَا. ارے جو وحی کرنی تھی ہم نے کر دی. یہ خدا اور اس کے بندے کے بیچ کی بات ہے، تمہیں ہم بتانے کے بھی قابل نہیں سمجھتے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. تمہیں ہم بتانے کے بھی قابل نہیں سمجھتے. لیکن یہ تو ان کا شکر ہے کہ انہوں نے کچھ باتیں بتا دی.
ورنہ خدا نے تو لازم کیا تھا کہ جاہل عالم سے جا کے سوال پوچھے. روایات کے اندر بھی ہے, ہمیں بتانے کے لیے نہیں بھیجا گیا خدا آل محمد کے کلام میں, اس وقت تک کہ جب تک تم سے سوال کا وعدہ نہیں لے لیا گیا. تم سائل بنو تو ہم مجیب بنیں گے. اب میں کہاں میں جس مقام پر پہنچوں مجھے علی کی فضیلت نظر آتی. ارے ایک ہی تو ایسا نظر آیا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے چھوڑ جاؤ. تفقدونی, تم مجھے چھوڑ جاؤ. تفقدونی مخاطب کا صیغہ ہے, تفقدونی تم مجھے چھوڑ جاؤ, نی اس سے پہلے کہ تم مجھے چھوڑ جاؤ. علی کی حکومت ختم ہونے والی نہیں ہے. آج 1400 سال بعد بھی علی والے علی کا ذکر کرنے کے تو آپ دیکھیے تو صحیح, اور دعویٰ بھی کس انداز سے کیا. تاریخ نے لکھا کہ جب رسول کے بعد پہلا آیا تو اس نے کہا کیونکہ ممبر کے تیسرے زینے پر رسول بیٹھتے تھے لہذا میں ممبر کے پہلے زینے پر بیٹھوں گا. میں نے کل بھی کہا تھا اگر کسی کے حسن حال کو دیکھو تو فوراً سے اس کی طرف راغب نہیں ہو جانا. ہاں کتنا اچھا شخص ہے, ایک زینہ نیچے بیٹھتا ہے. جو ایک زینہ نیچے ہوتا ہے وہ 4 زینہ اوپر بھی ہوتا ہے. تو کسی کے حسن ظاہر کو دیکھ کر مرغوب نہیں ہونا, اس کی طرف رغبت مت کرنا. فانظروا فی عقلہ, دیکھو اس کی عقل کیسی ہے. رسول کی حدیث ہے, فانظروا فی عقلہ, دیکھو اس کی عقل کتنی بلند تر ہے. تو اب توجہ تو کیجئے, وہ جب پہلا آیا تو اس نے کہا کہ پہلی زینے پہ بیٹھوں گا. دوسرا آیا اس نے کہا کہ میں دوسرے زینے پہ بیٹھوں گا. تیسرا آیا اس نے کہا کہ تھے ہی 3 زینے. توجہ کیجئے, کہا تھے ہی 3 زینے, اب کیا کروں, لکڑی لے کر ممبر کے سائیڈ میں کھڑا ہو گیا. توجہ کیجئے گا, اب جب چوتھے کی خلافت آئی اس نے پہلے پر قدم رکھا, دوسرے پر قدم رکھا, اسی زینے پر جہاں پر بیٹھتے تھے رسول وہیں پر جا کر بیٹھ گئے. کہا ہم پہلے پہ ہم نیچے نہیں بیٹھیں گے, ہم اسی زینے پہ بیٹھیں گے کہ جہاں رسول بیٹھتے تھے. کہا وہ کیوں, کہا اس لیے کہ ہمارا علم ان سے. اب سمجھ میں آیا, علی منی وانا من علی, فاطمہ منی وانا من فاطمہ, حسن منی وانا من حسن, و حسین منی وانا من الحسین. یہ سب ایک ہی من سے ہے, یہ سب ایک ہی من سے ہے. اور اس کے بعد ممبر پہ جا کر کہا لو سنیت لی الوسادۃ لعجبت اہل التوریت بتوریتہ واہل الانجیل بانجیلہ واہل الزبور بزبورہ واہل القرآن بقرآنہ. اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے تو انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا, زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا, توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا, قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا. میں ہوں علی ابن ابی طالب, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ارے پوچھو جو پوچھنا ہے علی سے. ایک درود پڑھ دیجئے. محمد و آل محمد صلوات. تو کس انداز سے دیکھیے خدا نے انہیں قریب کیا, کس انداز سے قریب کیا. اور یہ تو دوسرا انداز ہے, ایک اور بھی انداز. اب روایت آگے بڑھ رہی. اقبل, عقل سے کہا کہ آگے بڑھو, آگے بڑھی. ثم قال له ادبر, کا پیچھے ہٹو, عقل پیچھے ہٹی. ثم قال, پھر پروردگار نے کہا ما خلقت خلقا احب الی منک, اے عقل تیری خلقت جو ہے مجھے بہت پسند ہے. عقل سے کہہ رہا ہے خدا تیری خلقت جو ہے مجھے بہت پسند ہے, لیکن ہاں آگے ایک بیان کر دی بات. قال لا اکملتک الا فی من احب, جب تو پسندیدہ چیز ہے تو تیرا کمال بھی وہاں پر ہوگا کہ جس ظرف کو میں پسند کروں گا.
تجھے کمال وہاں پر دوں گا جس ظرف کو میں پسند کروں گا. لا اکملتک الا فیمن احب. اب دیکھیے عقل کو کمال کہاں ملے گا؟ جس ظرف کو خدا پسند کرے. اب ذرا دیکھیے تاریخ کے اندر وہ کون سے ظروف ہے جسے خدا نے بہت پسند کیا ہو. تو جو ظرف خدا کا سب سے زیادہ پسندیدہ ظرف نظر آئے سمجھنا وہیں پر عقل کا کمال بھی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اب جو لوگ کہتے ہیں نا انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں تم جیسا ایک بشر ہوں مگر مجھ پر وحی آتی ہے، تو بعض نے کہا کہ یہاں پر بشریت تو ایک جیسی، وحی کا فرق ہے. تو اب وہ سن لیجئے بشریت بھی ایک جیسی نہیں ہے. ارے تمہاری عقل ناقص، وہاں پر عقل کامل. بشریت میں بھی ایک جیسا، اسی لیے کہا تھا میں تم جیسا بشر ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے بشر. تو تم بشریت میں بھی نقص پر ہو، وہ بشریت میں بھی کمال پر ہے. تو آپ سمجھ میں آ گیا تمہارے پاس بھی عقل ہے. 2 دن سے عقل کے فضائل پڑھ رہا تھا، اسی لیے تمہاری عقل کی بھی فضیلت ہے. مگر یہ دیکھو کہ کمال عقل کہاں پر ہے. مگر یہ دیکھو کہ کمال عقل کہاں پر ہے. بس جہاں پر کمال عقل ہو، اگر یہ انسان کی فطرت ہے جب کمال تک نہیں پہنچ پاتا تو اپنے آپ کو کمال والوں سے ملا دیا کرتا ہے. اب اگر تم کمال تک نہیں پہنچ سکتے تو ڈھونڈو وہ کمال والے کون ہیں، اپنی عقل کو ان کی عقل کے تابع کر دو، تمہاری عقل کمال تک پہنچ. درود پڑھ دیجئے محمد. تمہاری عقلیں اگر چاہتے ہو کہ کمال تک پہنچ جائے تو پھر اس انداز سے چلو، کیونکہ کمال وہاں کروں گا فیمن احبو. اب ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے مولانا صاحب فیمن احبو کا مصداق کون ہے؟ تو ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں. اب جا کے کتابیں اب آپ کے سامنے جتنی بھی روایت آج تک جتنے بھی فضائل سنتے رہے ہیں اسی میں سے ڈھونڈ لیجئے فیمن احبو کا مصداق کون. لیکن ایک اور روایت سن لیجئے اسی انداز سے. یہ 5ویں امام کی روایت تھی، اب 6ٹھے امام کی ایک روایت سنیے. اور وہ 6ٹھے امام اس روایت کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں، سماع نامی صحابی ہے، اس سے کہہ رہے ہیں سماع اگر عقل کو پہچاننا چاہتے ہو تو عقل کے گروہ کو جانو، اور جہل کو پہچاننا چاہتے ہو تو جہل کے گروہ کو جان لو. کہا مولا کیوں جان لیں؟ کہا تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے. تو ایک مرتبہ سماع کہتا ہے مولا ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے بتایا تھا. مولا گروہ بھی آپ ہی بتا دیجئے. اب یہاں پر امام نے 75 گروہ کی وضاحت کی. جسے جاننا ہو کہ 75 گروہ کون سے ہیں اور صاحب عقل بننا ہو تو جا کے اصول کافی سے ترجمہ ہوا ہے. یہ 75 گروہ نکال لیجئے اور اس کا پیج اپنے جیب میں رکھیے تاکہ جہاں موقع ملے صاحب عقل بننا چاہتے ہیں تو اس گروہ کو یاد رکھیے. دیکھیے اب جو عمل کر رہا ہوں وہ کس گروہ کا ہے، تو یہ دیکھتے رہیے کہ کس گروہ کا عقل ہے. اب جس کو یہ بات جاننی ہے، کیونکہ کل میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا کون سی چیزیں ہیں جو عقل کو سلا دیتی ہے، وہ جہل کے سارے گروہ وہ عقل کو سلانے کا باعث بنیں گے. اب آپ تھوڑا سا ہوم ورک خود بھی کر لیجئے گا، ساری ذمہ داری مولانا پر مت ڈال دیجئے گا. جا کر آپ انٹرنیٹ سے یہ روایت نکال لیجئے، یہ صفحہ نکال لیجئے، یا پھر کوئی ایک مومن یہ کام کر لے کہ اس صفحے کو نکال کر باقی مومنین تک پہنچا دیجئے واٹس ایپ کے ذریعے سے. جس طریقے سے ہمارے یہاں پر مومنین کی توہین واٹس ایپ پر کی جاتی ہے، اس طریقے سے جب کوئی علمی بات بھی واٹس ایپ پہ کر دیجئے. ارے بات کسی اور ملک میں ہوتی ہے، توہین کہیں اور تک پہنچ جاتی ہے. تو جب یہ باتیں پہنچ جاتی ہے تو کوئی علمی بات بھی واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچا دے. اب دیکھیے توجہ کیجئے، اب امام نے اس کے بعد ایک جملہ کہا، جب 75 چیزیں گنوا دی، جب خدا نے 75 چیزیں گنوا دی تو ان 75 چیزوں کو گنوانے کے بعد ایک مرتبہ امام نے یہ کہا، ایک مرتبہ امام کہہ رہے لا تجتمع هذه الخصال كلہ، یہ تمام کی تمام صفات جو ہیں پروردگار عالم نے کسی اور میں جمع نہیں کی. مولا کس میں جمع ہوئی؟ کہا الا فی نبیین، یا تو کسی نبی میں جمع ہوئی.
او وصی نبیین یا نبی کے وصی میں جمع ہوئی، او مومن صالح امتحن اللہ قلبہ للایمان یا کسی مومن صالح میں جمع ہوئی کہ جس کے دل کو پروردگار نے پہلے سے آزما لیا تھا، جس کے دل کو پہلے سے آزما لیا تھا۔ اب 3 لوگوں میں یہ صفت جمع ہو گئی، توجہ کیجئے گا، کون سے 3 لوگ؟ یا نبی، یا وصی نبی، یا مومن صالح، توجہ کیجئے گا، یا مومن صالح۔ اب اس کے بعد امام نے کہا وہ اما سائر و موالینا، ہم سے محبت کرنے والے باقی لوگ کس کھاتے میں جائیں گے؟ امام نے کہا کہ انہیں کچھ دی گئی ہیں، ان کچھ کے ذریعے سے باقی کچھ کو حاصل کر لے، اور جب ان کچھ کے ذریعے سے باقی کچھ کو حاصل کر لے۔ اب دیکھیے گا، اب جب آپ وہ 75 کی لسٹ دیکھیں تو دیکھیں میرے اندر کتنی موجود ہے، کتنی حاصل کر، میرے اندر کتنی موجود ہے اور کتنی حاصل کرنی ہے۔ تو آپ پھر امام نے کہا کہ اگر یہ ہو جائے گا تو پھر تم بھی ہماری صف میں آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو دیکھو ہم تو تمہیں کمال تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ توجہ کیجئے، اب اگر کسی کو کمال عقل چاہیے تو گفتگو آج اختتام پر ہو گئی عقل کی، اب کل سے آل محمد شروع ہوں گے۔ تو دیکھیے کس طریقے سے 3 لوگ ہیں جن کے اندر عقل کمال ہوئی۔ اب ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ امام سے کسی صحابی نے پوچھا مولا آپ کا امر کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ امام نے کہا ان امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر بہت بھاری ہے، یعنی امر ولایت کی بات ہو رہی ہے۔ ان امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر بہت بھاری ہے اور وہ بہت ہی گراں ہے، اور اس کو انسان کو برداشت کرنے کے لیے بھی بہت ساری قربانیاں دینی پڑے گی۔ تو امام نے کہا لا یتحملہ، ہمارے امر کو تحمل نہیں کر سکتا، مگر یہ کون کون؟ اب امام نے بھی وہاں پر 3 چیزیں گنوائی، ملک مقرب او نبی مرسل او مومن صالح، یا تو کوئی نبی ہو جو ہمارے امر کا تحمل کرے، یا کوئی بندہ صالح ہو کہ جس کے دل کو خدا نے آزما لیا ہو۔ اب سمجھ میں آیا وہاں عقل کا کمال ان لوگوں کے اندر یا ولایت کا تحمل ان لوگوں کے اندر۔ بس اب دیکھیے جہاں ولایت کا تحمل نظر آئے سمجھنا وہاں عقل کا کمال موجود ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ محمد صلوات اللہ صلی یہ امر ولایت ہے، یہ آسان نہیں ہے، توجہ تو کیجئے۔ بس آج صرف آیت کا آغاز کر رہا ہوں اور منزل مصائب پر جانا چاہ رہا ہوں، توجہ تو کیجئے۔ یہ امر ولایت کی مشکل تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ۔ سن چکے ہیں، ایک نیا زاویہ دینا چاہ رہا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا رسول اللہ ڈر رہے تھے، رسول اللہ ڈر رہے تھے، ارے ڈرنے کا حق بھی تھا، ڈرنے کا حق بھی تھا، اس لیے کہ مشکل کیا تھی؟ یہ یاد رکھیے کہ جس نے کوہ صفا کی پہاڑی پر لا الہ الا اللہ کے اعلان کے بعد اتنے پتھر کھائے ہوں کہ سر سے لے کر پیر خون میں ڈوب گیا، سنا ہے نا؟ یہ صفا کی پہاڑی پر جاتے ہیں نا آپ، صفا و مروہ کی پہاڑی پر، ظاہراً یہی ہے کہ یہ وہی پہاڑی ہے۔ جس نے کوہ صفا کی پہاڑی پر اتنے پتھر کھائے ہو، توجہ کیجئے، وہ نبی ڈر کیوں رہا ہے؟ کیونکہ اس نبی کو معلوم ہے کہ یہ ولایت کا تحمل اتنا آسان نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ جس چیز کے لیے پتھر کھائے تھے کہیں لوگ اس سے مرتد نہ ہو جائے، 40 سال کی محنت میری ضائع نہ ہو جائے۔ توجہ کیجئے، رسول اللہ کو موت کا خوف نہیں ہے وہ کہ جو ہر وقت خدا سے قریب رہتا ہو، ارے بلکہ میں یوں کہوں وہ کہ جس کی حفاظت کے لیے علی جیسا شیر موجود ہو۔ ارے کسی کی مجال کیا کہ جب علی 13 سال کے تھے، جب علی 13 سال کے تھے تب کوئی ہاتھ نہ لگا سکا، اور ابو طالب کے پاس آئے تھے
کہا ابو طالب اپنے بچے کو سمجھاؤ، وہ ہمارے بچوں کو مارتا ہے۔ تو ابو طالب نے بھی بڑا اچھا جملہ کہا تھا، کہا یہ بچوں کا معاملہ ہے، وہیں تک رہنے دو۔ کہا یہ بچوں کا معاملہ ہے، یعنی ابو طالب یہ بتانا چاہ رہے تھے دیکھو اگر تم آؤ گے تو ایسا نہیں کہ علی کا باپ میدان میں آ جائے۔ وہ کافر عجیب، جس نے رسول کو پالا، اس کے بعد کہا جاتا ہے توہین رسالت ہو گئی۔ توہین رسالت کیوں نہ ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے توہین رسالت کے لیے مقدمات فراہم کیے تھے؟ جس نے اپنے بچے کو شب ابی طالب کے اندر، ابو طالب نے یہ تربیت دی تھی، سن لیجئے جملہ، شب ابی طالب کے اندر ابو طالب نے یہ تربیت دی تھی کہ کبھی محمد مصطفیٰ کی جگہ پر عقیل کو سلاتے تھے، کبھی جعفر کو سلاتے تھے، کبھی علی کو سلاتے تھے۔ یہ ابو طالب کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ تو دیکھیے پھر یہی تو ہوا نا کہ جب ہجرت کی شب رسول اللہ نے بھی انتخاب کیا تو کہا ایک ہی ہے کہ جس کا بچہ میرے بستر پہ سونے کے قابل ہے۔ عجیب، ایک ہی ہے کہ جس کا بیٹا میرے بستر پہ سونے کے قابل ہے۔ تو اب دیکھیے سویا بھی کس انداز سے، جو رات بھر خدا کی عبادت میں جھاگتا ہو آج اسے نیند آ گئی، کتنی آرام سے علی سویا۔ اسی لیے میں نے ایک شعر لکھا تھا، کہا تھا نا بیچ میں بہت اٹھا تھا، کام کی باتیں ہیں مولانا صاحب، کچھ ممبر سے کام کی باتیں کیجئے، کچھ کام کی باتیں کیجئے۔ ارے یہ ولایت کیا کام کی بات نہیں ہے؟ یہ ولایت کیا کام کی بات نہیں ہے؟ تو مجبوراً ایک کلام لکھنا پڑا تھا، کام کی باتیں ہیں سنو، کام کی باتیں، بہلول کی سلمان کی ہشام کی باتیں کام کی باتیں ہیں۔ اب سنیے آگے کا مصرع، وہ کیا ہے؟ کفار کے نرغے میں تھے بستر پہ نبی کے، تلواروں کے سائے میں بڑے چین سے سوئے، یہ ہے میرے امیر کے آرام کی باتیں۔ یہ محمد والے محمد صلوات ہم پرچم عباس کے سائے میں پلے ہیں، ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں سے چلے ہیں، ہم سے نہیں ہوتی فقیر شام کی باتیں۔ تو آپ سنیے، بغداد کی گلیوں میں ٹہلتا رہا بہلول، ہر دشمن حیدر کو کھٹکتا رہا بولول، دیوانگی میں کرتا رہا دام کی باتیں۔ یہ کام کی بات نہیں ہے۔ مولانا ولایت بہت پڑھ لی، بس آپ تحمل کیجئے۔ میں نے کہا اچھا آپ ایک کام کیجئے، بچے بہت پیدا ہو گئے، آپ بند کر دیجئے۔ ارے جب تک یہ بچہ جو کل مجلس میں بیٹھا تھا یہ 13 سال کا تھا، آج یہ 22 سال کا ہو گیا، تو آج یہ ولایت کو سمجھنے کے قابل ہوا۔ جب تک بچے بڑھتے رہیں گے ولایت پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی ایک بچہ بھی ولایت علی سے دور ہو جائے۔ توجہ تو کیجئے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ توجہ تو کیجئے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ولایت بہت ہو گئی، ارے ابھی تو شروع نہیں ہوئی۔ جب یہ بہت ہو گئی کا نعرہ نکلا تو آپ دوسری بات آئی، انہوں نے تو فضائل میں غلو کر دیا۔ ارے ہمیں حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، تم کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے۔ اب جو بھی کبھی آپ سے کوئی کہے تو کہیے پہلے یہ تو بتائیے کہ حد کیا ہوتی ہے، آپ حد بتا دیجئے۔ کیا خوب شاعر نے شعر لکھا، ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ادنا سا بیاں رتبہ عالی نہیں ہوتا، یہ جس کا ذوق ہے وہ سن لیجیے۔ ادنا سا بیاں رتبہ عالی، مدح علی کا کبھی گالی۔ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ بارڈر لائنز ہمیں بتا دی گئی ہیں، ربوبیت تک مت جاؤ، خالقیت تک مت جاؤ، رازقیت تک مت جاؤ۔ سنیے 11ویں امام کی حدیث ہے، ما قال فینا من خیر فنحن اہلہ، ہمارے بارے میں کوئی بھی خیر کی بات کی جائے ہم اس کے اہل ہیں۔
مداح علی کا کبھی گالی نہیں ہوتا، لفظوں سے بیاں کیسے ہو تعریف علی کی، کوزوں سے سمندر کبھی خالی نہیں۔ تو کتنی صعوبتیں جھیلنی پڑی ہیں۔ جس نے 40 سال صرف اپنی صداقت اور امانت کو ثابت کیا ہو۔ اب ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، سن لیجئے یہاں پر، جس نے 40 سال صرف اپنی صداقت اور امانت کو ثابت کیا ہو، آج ہجرت کی شب وہ اپنی امانتیں کسی ایسے کے ہاتھ میں دے کر جائے گا کہ 40 سال کی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ توجہ کیجئے، ایسے کے ہاتھ میں دے کے جانا ہے کہ 40 سال کی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ توجہ کیجئے، جو 40 سال کی محنت کو ضائع نہیں کر رہا، وہ 23 سال کی محنت کو کیسے ضائع کرے گا؟ لہٰذا آپ دیکھو، 40 سال کی محنت تھی، امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ علی کے پاس آئے تو کہا بتاؤ رسول کہاں ہے؟ تو علی نے کہا کیا مجھے دے کر گئے تھے؟ کہا اچھا بتاؤ ہماری امانتیں کہاں ہیں؟ تو علی نے کہا یہ لو تمہاری امانتیں۔ یعنی 40 سال کے بعد ایسے کو چھوڑا جو نبی کی امانتوں کو ضائع نہ کر دے، 40 سال کی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ تو جس نے 40 سال کی محنت کو بچا لیا، اب 23 سال کی محنت کو بھی بچانے کے لیے رسول اسی کو چھوڑ کے جائے گا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد۔ یہ محنت پامال ہوئی ہے۔ مشکل ہے، امر ولایت کو سمجھنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سمجھے ہی کچھ نہیں۔ جس کا جتنا ظرف ہے وہ سمندر میں گوتا لگائے، سمندر میں گوتا لگائے، جو حاصل ہو گیا اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دعاؤں میں کہا گیا ہے کہ پہلے اپنے ظرف کو بڑے کرنے کی دعا مانگو، پھر اس کے بعد اس امر کے تحمل کی دعا مانگو۔ تو اب ایک اور جملہ بھی سن لیجئے۔ یہ جتنی خیر اور خوبیاں ہیں نا، جتنی خیر اور خوبیاں ہیں، نماز آپ کی عقل کو کمال بخشے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب یہ آپ کو فحشاء اور منکر سے بچائے گی، عقل کمال پر جائے گی، فحشاء و منکر سے دور، ربوبیت سے قریب۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلک لعلکم تتقون، یہ تمہارے دل میں تقوی کا باعث بنے گا روزہ۔ جب یہ باعث تقوی بنے گا تو یہ تمہیں خدا سے قریب کرے گا۔ تو دیکھیے، جتنا جتنا آپ ان تمام اعمال کو انجام دیتے جائیں گے، اتنا اتنا ظرف بڑھتا چلا جائے گا، اتنا اتنا ولایت کا تحمل بڑھتا چلا جائے گا۔ ان ساری عبادتوں کو انجام دیجئے، اس لیے کہ اس مقام تک پہنچنا ہے، فلاح اسی مقام کے اوپر موجود ہے۔ تو دیکھیے، یہ ساری چیزیں تھیں، ساری چیزیں جو کربلا کے میدان میں پامال ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک عیسائی تھا نا، کیا مصائب کے جملے کس انداز سے پامال ہوا۔ پانی انسان کا بنیادی حق ہوتا ہے، پانی اس دنیا میں، پانی انسان کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر مہمان بنے، وہ کچھ نہ دے سکتا ہو تو پانی پلا سکتا ہے۔ حسین کی پیاس پر گریہ کیجیے، تاکہ عجیب، یہ پیاس عجیب ہے، کیسی پیاس ہے امام حسین کی۔ وقت آخر امام کہہ رہے ہیں کہ پیاس کی وجہ سے میری نظر کچھ نہیں آ رہا۔ بنیادی حق ہے پانی، جو تمہیں کمال تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ پانی سے روک دیا گیا۔ ارے آپ ذرا توجہ تو کیجئے،
کہ 40 برس میں کتنی مرتبہ سید سجاد کے سامنے پانی آیا ہوگا، اور کتنی مرتبہ سید سجاد کے سامنے پانی آیا ہوگا، کتنی مرتبہ سید سجاد کے سامنے کھانا آیا ہوگا۔ جب جب پانی کو دیکھا بابا کو یاد کر کر گریہ کیا، جب جب کھانے کو دیکھا بابا کو یاد کر کے گریہ کیا۔ اور ایک مرتبہ صحابی نے سوال کر لیا، مولا کب تک روئیں گے؟ ایک مرتبہ کا سوال کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، ارے سوال کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، مولا کب تک روئیں گے؟ تو نے انصاف نہیں کیا۔ ارے یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف، یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف، ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف، یعقوب کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں خشک ہو گئی، بینائی چلی گئی۔ ارے میرے 18 یوسف میری نظروں کے سامنے کربلا کے میدان میں ذبح کر دیے گئے۔ عزادارو یہ سید سجاد ہے۔ آج مصائب کی صرف تمہید بنا رہا ہوں، تمہید سن لیجئے۔ عزادارو دیکھیے یہ پیاس بڑی عجیب ہے، یہی پیاس ہے کہ حسین نے پیغام کیا دیا کہ میرے شیعوں سے جا کے کہنا، شیعتی مہما شربتم مع عذبین فاذکرونی۔ ارے شیعوں جب کبھی پانی کی ٹھنڈک کو محسوس کرنا، حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ حسین یہ پیغام کیوں دے رہے؟ ارے دن میں تم کتنی مرتبہ پانی پیو، اتنی مرتبہ میری غربت کو یاد کرنا۔ ارے میں کائنات کا بادشاہ، مجھے پانی کے لیے ترسایا گیا۔ اب دیکھیے سید سجاد کی مصیبت کس طریقے سے تمہید بنا رہے ہیں۔ رونے کے لیے عزاداری تو برپا نہیں کر سکتے نا، آپ اور میں تو خوش نصیب ہے، حسین کے غم کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے، ہمارے پاس تو یہ مکان بھی موجود ہے۔ مگر سید سجاد کیسے تمہید بناتے؟ بازار میں نکلتے، دیکھا کسائی جانور کو ذبح کر رہا، کیا بتا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے میں آپ کے جد کی شریعت کا ماننے والا، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے 3 مرتبہ پانی 3 مرتبہ پانی ملایا تھا۔ اب تمہید مکمل ہو گئی، مصائب کا بیان آ گیا، کربلا کی طرف رخ کیا۔ اوہ بابا مدینے میں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی ملا، بابا تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ دیکھیے کس طریقے سے تمہیدیں بن رہی ہے۔ زہری آیا کہ مولا بیٹے کی شادی ہے، مولا بیٹے کی شادی ہے، شادی میں شرکت کیجئے۔ کہا زہری کربلا کے بعد خوشیاں منانا چھوڑ۔ زہری کون ہے؟ حکومت شام کے پاس بہت بڑا نام ہے۔ زہری کون ہے جانتے؟ اب بس محبت امام سے بھی ہے، لہذا چاہتا ہے کہ امام بھی آ جائے۔ کہا زہری کربلا کے بعد ہم نے ماتم کیا، خوشیاں منانا چھوڑ دی۔ اب ایک مرتبہ زہری نے کہا مولا پھر کیا کروں؟ ایک مرتبہ امام حسین کی مجلس رکھوائے، کہا مولا آپ کے جد کی مجلس ہے۔ اب جیسے ہی شاعر منبر پر گیا، اشعار پڑھنا شروع کیے تو امام کرسی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی مصائب اور گریہ بول۔ اب ذرا تصور کیجئے جس مجمع میں سید سجاد رو رہے، اس مجمع میں گریہ کا عالم کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مصائب کا بیان ختم ہوا، اب جو زہری سید سجاد کو ڈھونڈا تو نظر نہیں آتے، دیکھا سید سجاد باہر بیٹھے ہوئے ہیں دہلیز پر۔ ایک مرتبہ کہا مولا یہاں کیوں بیٹھے؟ کہا زہری میں نے دیکھا مجھ سے بڑی بڑی ہستیاں آ گئی تھی حسین پر رونے کے لیے، ارے میں کیسے صدر محفل میں بیٹھتا، میں ان ہستیوں کے پاس۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا یوم انقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ، حسین کی پیاس کا واسطہ، پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومین آئے یقیناً کوئی نہ کوئی کام چھوڑ کر حسین پر رونے کے لیے آئے، خدایا ان سب کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے بہترین اجر عنایت فرما۔ خدایا جب تک زندہ ہیں حسین اور دامن حسین سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اس دنیا میں زندگی دے تو محمد و آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے اٹھا
تو محمد و آل محمد کی محبت میں زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی فوج ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین حسین